اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ جی الحمدللہ. درس اخلاق آداب اسلامی کتاب میں عنوان کیا ہے؟ اخلاق. اخلاق میں بات چل رہی تھی سلام کے بارے میں. سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے جو ایک اخلاقی اور معاشرتی اور سماجی چیز ہے وہ ان میں سے ایک ان اصول میں سے ایک سلام ہے. سلام کے بارے میں بتایا، آیتوں سے بتایا پہلے کہ سلام جو ہے وہ اس سے آیتوں سے اندازہ ہوا کہ سلام جنتیوں کا کلام ہے. سلام جنتیوں کا، سلام کا طریقہ بھی وہاں بتایا گیا. پھر اس کے بعد روایات میں اور جو ہے وہ اس کی تاکید بیان کی گئی. بتایا کہ روایات میں بھی بہت زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے اور فائدے بھی بیان کیے گئے ہیں. جیسا کہ ابھی کچھ پیچھے روایتیں گزری، کتنا ثواب تھا. ایک تو جنت میں داخل ہوتا ہے انسان، دوسرا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سلام کرنے والا اللہ رسول سے نزدیک ہوتا ہے. سلام کی کتنی 70 نیکیاں ہیں، سلام کرنے والے کو 69، جواب دینے والے کی 1. اور کیا تھے فائدے؟ سلام کیونکہ کار خیر میں سے ہے اور قرآن میں ہے کہ خیر نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو، ٹھیک ہے. اور سلام سے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. موجبات المغفرہ بذل السلام و حسن الکلام. ان چیزوں سے، سلام کرنے سے اور اچھی گفتگو، اچھے طریقے سے گفتگو کرنے سے مغفرت ملتی ہے، یعنی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سلام کرنے کی 20 نیکیاں ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. دنیا اور آخرت کا بہترین اخلاق سلام ہے. دنیا اور آخرت کا، یہ رسول کی حدیث تھی نہیں، کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سب نے کہا جی بتائیے. کہا افشاء السلام فی العالم، دنیا میں بلند آواز سے سلام کیا کرو، ٹھیک ہے. اور کیا فائدہ ہے؟ سلام کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور برکت ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ ہے نا سلم علی من لقیتا، جس سے ملاقات کرو اسے سلام کرو تو یزید اللہ فی حسناتک، اللہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا. وسلم فی بیتک، اور اپنے گھر میں سلام کیا کرو تو کیا یزید اللہ فی برکتک، تو اللہ برکت دے گا، برکت عنایت فرمائے گا، ٹھیک ہے. یہ سب فائدے ہی ہیں نہیں؟ اور خاص بات یہ ہے کہ اتنی فائدے کی چیز اتنی آسان بھی ہے، اتنی فائدے کی چیز اتنی آسان بھی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ کیونکہ سلام کرنے میں کوئی خرچ تو ہوتا نہیں ہے، کوئی زحمت تو ہے نہیں، لہذا جو سلام کرنے میں کنجوسی کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے کنجوس انسان کہا رسول نے اسے. کیا کہا؟ لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بخل کرے، سلام کرنے میں بخل کرے، ٹھیک ہے. آئیے کہاں پہنچے؟ ارے ہم آگے چلے گئے. آج ہماری گفتگو یہاں سے ہے. کوئی بات شروع کرنے سے پہلے یہیں سے سلام کرنا چاہیے. کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوہ. اللہ اکبر. جو سلام کے بغیر بات شروع کر دے اس کی بات کا جواب نہ دینا. دیکھ رہے ہیں آپ، جو کوئی بھی آپ سے سلام کے بغیر بات شروع کر دے تو اس کا جواب نہ دو.
آپ ہی کا ارشاد ہے، رسول اکرم کا یہ بھی ارشاد ہے. کیا ارشاد ہے؟ لا تدع الى طعامک احدا حتی یسلم، کسی کو اپنے دسترخوان پر اس وقت تک نہ بلاؤ جب تک وہ سلام نہ کر لے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے لا تأذنوا لأحد حتی یسلم، کسی کو بھی کسی کو کسی بھی چیز کی اجازت نہ دو، کسی کو بھی کسی چیز کی اجازت نہ دو جب تک وہ سلام نہ کر لے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا السلام قبل الکلام، پہلے سلام پھر گفتگو، پہلے سلام پھر کلام. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی اتنی اہمیت ہے سلام کی، اہمیت ہے نا یہ، اتنی اہمیت ہے کہ سلام اگر کوئی نہ کرے تو اس کا جواب نہ دو، اس کی بات کا بغیر سلام کے اگر بات شروع کر دے. دسترخوان پہ مت بلاؤ جب تک سلام نہ کر لے، سلام جب تک کسی چیز کی اجازت نہ دو جب تک سلام نہ کر لے. یہ سب اہمیت ہی تو ہے سلام کی. نمبر 4، سلام کرنے کے لیے کسی عمر یا عہدے کی شرط نہیں ہے. سلام کرنے کے لیے کسی عمر یا عہدے کی شرط نہیں ہے کہ بھائی یہ بڑا ہے تو مجھے سلام کرنا پڑے گا، یہ چھوٹا ہے تو میں اسے سلام نہیں کروں گا، یا عہدہ دار ہے، عہدہ ہے کوئی تو سلام اس کو کیا جائے گا، نہیں تو نہیں. بلکہ جو بھی پہلے سلام کرے گا اسے زیادہ ثواب ملے گا. صاف سی بات ہے، بالکل 2 اور 2 4 والی بات ہے. اس میں عہدہ کچھ نہیں ہے، نہ عمر کچھ ہے. جو سلام پہلے کرے گا آپ نے دیکھا ہی 70 نیکیاں ہیں، 69 صرف سلام کرنے والے کی ہیں، ایک ہے صرف جواب دینے والے کی. تو بتائیے اب اس میں کوئی عہدے کا مطلب نظر آتا ہے؟ کچھ نہیں. نیکیاں جس سے زیادہ چاہیے وہ سلام. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. آپ کا ارشاد ہے 5 لا ادعوہن حتی الممات، 5 چیزوں کو میں مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتا. 5 چیزیں ایسی ہیں لا ادعوہن، میں ان 5 چیزوں کو نہیں چھوڑوں گا، حتی الممات، مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا. بیچ میں 2 نقطے لگے ہوئے ہیں، بیچ میں حدیث ہٹی ہوئی ہے، مطلب شارٹ کر دی ہے انہوں نے، بیچ کی حدیث چھوڑ دی ہے، آخر میں دے دی، 5واں مورد دے دیا انہوں نے. 5 میں سے 5 بتایا نا، 5 چیزیں ایسی جنہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتا، ان میں سے 4 انہوں نے چھوڑ دی ہیں، 5ویں جو مین ہے ہمارے مطلب کی وہ ذکر کر دی. والتسلیم علی الصبیان لتکون سنتا بعدی. اللہ اکبر. دیکھیے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 چیزیں میں مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتا. ان میں سے ایک کیا ہے؟ سلام، بچوں کو سلام کرنا، تاکہ میرے بعد یہ سنت بن جائے. بتائیے رسول تو اس لیے کرتے تھے بچوں کو سلام تاکہ سنت بن جائے، یعنی میرے امت کا ہر انسان بچوں کو سلام کیا کرے. لیکن ہم جو ہے وہ گھمنڈ میں پڑ گئے کہ مجھے سلام اس نے نہیں کیا، یہ کرے گا. یہ کیا بات ہو گئی؟ رسول سے بڑا عہدہ تھوڑا ہی ہے ہمارا، رسول سے بڑے شخص تھوڑا ہی ہیں ہم، رسول سے بڑا ہمارا مرتبہ تھوڑا ہی ہے. لیکن رسول کہتے تھے کہ یہ سنت ہو جانی چاہیے اس لیے. لیکن ہم لوگ کہاں بچوں کو دیکھ کے نہیں جی کیوں بچے کو سلام کرنے میں کیا عیب ہے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تواضع کی علامت ہے سلام کرنا. تواضع کی، اور آپ جانتے ہیں تواضع کے کتنے فائدے ہیں. تواضع سے بزرگی ملتی ہے، رفعت بلندی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، علم اور علم و حکمت ملتی ہے. 5 باتوں کو میں مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتا. ان میں سے ایک کیا ہے؟ بچوں کو سلام کرنا ہے، تاکہ میرے بعد یہ ایک سنت ہو جائے کہ سب بچوں کو بھی سلام کیا کریں. البتہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ سلام کے یہ فائدے ہیں، بچوں کو بھی کرنا چاہیے اس کا بھی، لیکن کچھ آداب بھی تو ہیں. ٹھیک ہے میں بچوں کو سلام کروں، لیکن اخلاقاً فریضہ کس کا ہے؟ اخلاقاً فریضہ پہل کا کس کا ہے وہ یہاں بیان کریں گے. البتہ سلام میں پہل کون کرے تو اس کے بھی آداب ہیں، سلام کرنے کے بھی آداب ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ آداب جو ہیں اسی کی رعایت ہو اس کے بغیر، کیونکہ نہیں، اگر سوار انسان پیدل والے انسان کو سلام کرنے کا حق ہے، حق اس کو ہے کہ جو سوار ہے وہ پیدل کو کرے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو پیدل انسان کرے ہی نہیں اسے سلام. نہیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السنت، سنت یہ ہے ان یسلم الراکب علی الماشی، سوار انسان پیدل والے کو سلام کرے، والراکب الفرس، گھوڑ سوار، علی راکب الحمار، گدھے سوار کو سواری وہ کرے. یعنی جتنی سواری اونچی
وہ اپنے سے نیچے والے کو سلام کرے. اپنے سے دیکھیے بھائی سوار انسان پیدل کو سوار وہ کرے سلام کرے سنت ہے. راکب الفرس علی راکب الحمار گھوڑ سوار گدھے سوار کو سلام کرے. گھوڑا تو عالی شان سواری ہے, گدھا اس سے نیچی کی سواری ہے. والصغیر علی الکبیر چھوٹا بڑے کو کرے. والاقل علی الاکثر کم والی لوگ زیادہ والے لوگوں کو سلام کریں. مثلا آپ نے دیکھا ایک جگہ 10 لوگ بیٹھے اور ہم 5 نکلے جا رہے ہیں مثلا, تو ہم انہیں سلام کریں. والقائم علی القاعد کھڑا ہوا انسان بیٹھے ہوئے انسان کو سلام کرے. کھڑا ہوا انسان یہ سنت یہ ہے سنت. اب یہاں پر راکب الفرس اور راکب الحمار تو اس زمانے میں ہے نہیں, گھڑ سوار گدھے سوار کو سلام کرے. تو اب ایسا ہو سکتا ہے مرسلی سوار جو ہے بلیرو سوار کو سلام کرے, ٹھیک ہے, اور بلیرو سوار ماروتی 800 والے کو سلام کرے, اور ماروتی 100 والا بائک والے کو, اور بائک والا سائیکل والے کو, اور سائیکل والا پیدل والے کو, ٹھیک ہے. جی صحیح. تو جی ہاں یہ ہے سلام کی سنت. سلام کی اصل سنت یہ ہے. باقی اوپر ثواب تو بیان کیا گیا ہے, کوئی بھی کسی کو کرے ثواب جسے چاہیے. اسی طرح ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی نقل ہوئی ہے. اللہم صلی علی محمد. کیا نقل ہوئی ہے؟ ان احادیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ سلام میں اسے پہل کرنا چاہیے جس کے لیے تواضع اور فروتنی زیادہ مناسب ہو. یعنی جس کے لیے تواضع زیادہ مناسب ہو وہ سلام کرے. مثلا زیادہ مالدار لوگوں کو تواضع کا زیادہ حق ہے نا, زیادہ فرض ہے کہ وہ زیادہ تواضع کریں. بھائی مالدار کا مطلب تھوڑی کہ کڑ جائیں گھمنڈ میں آ جائیں. لہذا جس کے لیے زیادہ تواضع مناسب ہو وہ سلام کرے. یہ ہے فریضہ. فریضہ مطلب یہ سنت ہے. باقی کوئی کسی کو بھی سلام کرے ثواب جسے زیادہ چاہیے. جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے, تمام روایات میں یہی کلمہ نظر آتا ہے. کیا؟ یہی بڑا چھوٹے کو, یعنی بڑا چھوٹے کو مطلب جس کو تواضع کا زیادہ مناسب ہے, تواضع جس کے لیے زیادہ مناسب ہے وہ سلام کرے. نمبر 5 سلام کے جواب کا طریقہ یہ ہے. اب دیکھیں سلام کی بات ہو کہ جواب کیسا ہو. سلام کے جواب کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سلام کیا گیا ہے اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دیا جائے, یا کم از کم بالکل اسی انداز سے جواب دیا جائے. یا تو اس بہتر دیا جائے جواب سلام کا, لیکن کم اگر اتنا نہ کر سکتے تو کم سے کم جتنا اس نے سلام کیا ہے اتنا جواب دیجیے. کسی نے کہا سلام علیکم تو آپ کہہ رہے ہیں وعلیکم. یہ کیا ہے؟ جواب کم سے کم اتنا تو ہو جتنا اس نے سلام کیا ہے. ہیلو آواز جی. لہذا جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنٍ مِّنْهَا, اس سے اچھا, اس سے جب تم لوگوں کو تحفہ پیش کرو تحفہ سلام تو اس سے بہتر طریقے سے دو. اور ردوہا, یا اس سیم اس جیسا تو کم سے کم جواب دو, اتنا ہی جتنا اس نے سلام کیا ہے کم سے کم اتنا ہی جواب دو, ورنہ تو بہتر کیا ہے اس سے بہتر جواب دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا, بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. اور جب تم لوگوں کو تحفہ سلام پیش کیا کرو تو اس سے بہتر یا کم از کم ویسا ہی واپس کرو کہ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے. روایت میں ہے کہ ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور السلام علیکہ کہہ کر سلام کیا. کیا کہا اس نے؟ السلام علیکہ. آپ نے جواب میں فرمایا علیک السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد کوئی اور آیا تو اس نے ایسے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آپ نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے نے کہا السلام علیکم تو آپ نے اس میں ورحمۃ اللہ بڑھا دیا. اگلا انسان نے آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تھا تو آپ نے برکاتہ بڑھا دیا, بڑھا کے جواب دیا. ٹھیک ہے. کچھ دیر بعد تیسرا شخص آیا, اس نے کیا کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس نے پورا مکمل سلام کر دیا. تو پیغمبر نے اس کے جواب میں سیم دیا علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابی نے تینوں کا سلام اور ان کے لیے آپ کے 3 مختلف جواب سنے, 3 الگ الگ جواب. ایک کو خالی کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, ایک کو کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تیسرے کو بھی ہے. تو آپ سے اس کا وجہ پوچھی
سوال کر لیا کہ رسول خدا آپ نے پہلے اور دوسرے کے جواب میں تو کچھ اضافہ کر کے جواب دیا بڑھا کے، مگر آخری شخص کو وہی جواب دیا جو اس نے کہا تھا اور اس میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ تیسرے شخص نے سلام کا کوئی حصہ باقی نہیں چھوڑا تھا، لہٰذا میں نے اسے وہی جواب دے دیا. سلام مکمل سلام کیا تھا اس نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لہٰذا اس نے ہی جواب دے دیا. باقی نے کم کیا تھا، میں نے بڑھا کے جواب دیا. لہٰذا اب اگر آپ کو کوئی سلام کرے السلام علیکم تو کم سے کم اتنا ہی جواب دیں وعلیکم السلام، یا بڑھا کر کم سے کم برابر کا دیں جواب، یا پھر بڑھا کے دیں تو بہتر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھ آیا آپ لوگوں کو سلام کا طریقہ، جواب کا طریقہ؟ جی ہاں جی. سلام کے بارے میں گفتگو کے اختتام پر یہ یاد دہانی بھی ضروری ہے. سلام کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کے اختتام، یا سلام کے بارے میں ہم نے گفتگو تمام کی، اس کے اختتام پر یہ یاد دہانی، یہ یاد دلانا بھی ضروری ہے کہ سلام ایک اسلامی سنت ہے، ایک اسلامی سنت ہے جو مومنین کے درمیان رائج رہنا چاہیے. اور روایات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار یا فاسق و فاجر افراد کو سلام کرنا جائز و مناسب، کافروں کو فاسق اور فاجر، دیکھیے کافر تو معین ہے، فاسق مطلب مسلمان ہے لیکن فاسق ہے، گناہ کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، گنہگار ہے، شراب پیتا ہے، یہ کرتا ہے، اس کو سلام کرنا مناسب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی ہاں. اب مصافحہ اور معانقہ. سلام کے بعد کیا نمبر آتا ہے؟ ہینڈ شیک اور گلے ملنا. مصافحہ اور معانقہ. معانقہ یعنی گلے ملنا. مذہب اسلام میں سلام کے بعد مصافحہ اور معانقہ، گلے ملنے کی بہت اہمیت ہے. حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے اذا لقیتم اخوانکم، جب تم اپنے ایمانی مومن بھائیوں سے ملاقات کرو. دیکھیے بھائی کا لفظ اگر آئے تو یہ مت سوچنا کہ بہنوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو بول چال میں بول دیا جاتا ہے، یعنی مومن جو بھی ہیں چاہے عورت ہو چاہے مرد ہوں. مطلب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ عورتیں مردوں سے ملنے لگے، نہیں، نامحرم سے نہیں، محرم سے تو مل سکتی ہیں. کوئی مثلا رشتہ دار آئے، کوئی لڑکی آئے، یا کوئی بھی رشتہ داروں سے ہو یا دوست ہو، آپ سلام کے بعد گلے ملیے. جی. وَإِذَا لَقِيتُمْ إِخْوَانَكُمْ فَتَصَافَحُوا وَأَظْهِرُوا لَهُمُ الْبَشَاشَةَ وَالْبُشْرَى. دیکھیے کتنا فائدہ ہے، دیکھیے اللہ اکبر. تَفَرَّقُوا وَمَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَوْزَارِ قَدْ ذَهَبَ. اور یہ بات پریکٹیکلی ہے، یہ بات پریکٹیکلی ہے. آپ دیکھیے میں ترجمہ کروں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز پریکٹیکلی ہے. وَإِذَا لَقِيتُمْ إِخْوَانَكُمْ، جب تم اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرو، فَتَصَافَحُوا، تو اس سے مصافحہ کرو، اور وَأَظْهِرُوا لَهُمُ الْبَشَاشَةَ، اور تبسم، مسکراہٹ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملو. جی. وَالْبُشْرَ، اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملو. تَتَفَرَّقُوا، جب تم اس سے جدا ہوگے، ایک دوسرے سے جدا ہوگے تو تمہارے ذمے کوئی گناہ نہیں رہ جائے گا، کوئی گناہ. دیکھیے کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے، فائدہ ہے نہیں ہے. جب دو مومن ملتے ہیں، سلام دعا کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں. بہت سی چیزیں ایسے ہیں ہم کہ یہ کہہ کے کہ شرم آتی ہے، یہ کہہ کے ہم اتنا فائدہ کھو دیتے ہیں، ہم لوگ شرم آتی ہے. کیا شرم ہے کہ بھئی ایک لیڈیز دوسری لیڈیز سے گلے مل لے گی؟ اگر کیا فرق ہے؟ لڑکے بھی اگر کہیں ملتے ہیں دوست احباب سے، سب سے گلے ملنے کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں. لیکن کہتے ہیں ارے نہیں، جیسے بہت سا دیکھا لڑکیوں سے، ارے وہ وہاں جاتے ہیں تو بڑی بیوی ہیں اس گھر میں، وہ چمٹا لیتی ہیں گلے سے، اور مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. یہ کیا بات ہو گئی؟ اور یہ پرانی عورتوں میں تھا، اب پتہ نہیں کیوں اٹھتا جا رہی ہیں یہ باتیں. جی. اور ایک فائدہ اور ہے، دیکھیے جو میں کہہ رہا تھا پریکٹیکلی ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ جس سے آپ نہیں ملتے، یا آپ کے دل میں اس کے بارے میں کچھ کیا کہتے ہیں گرد و غبار ہے، جسے کہتے ہیں ناراضگی ہے کچھ، آپ سے وہ مل جائے کہیں راستے میں یا کہیں کسی مناسبت سے، آپ سلام دعا کر کے مصافحہ کر کے گلے مل لیجئے، تو خود بخود محبت بڑھ جاتی ہے، وہ چیزیں ختم ہونے لگتی ہیں، وہ ناراضگی سی جو میں دل میں پالے بیٹھا تھا وہ ختم ہو جاتی ہیں.
وہ گلے ملنے سے ختم ہوتی ہیں. آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا کہ آپ اگر کسی کے بارے میں غلط ذہن میں ہے آپ کے، یا آپ اس سے لگتا ہے کہ وہ ناراضگی سی لگتی ہے کہ یہ تو ملتا نہیں ہے یا بھاؤ نہیں دیتا یا ملنا نہیں چاہتا، پھر لیکن اگر ملاقات ہو جائے، آپ گلے مل کے دیکھیے، خود بخود ختم ہو جائیں گی یہ چیزیں. لہٰذا اسلام کا دیکھیے، اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی شریعت آج تک آئی نہیں. بتاؤ کوئی ایسی چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز جو فائدے مند ہو، اسے چھوڑا ہے کیا اسلام نے؟ کہیں نہیں چھوڑا. چھوٹی سے چھوٹی چیز جو انسان کے لیے فائدے مند تھی، ہمارے لیے فائدے مند تھی، وہ بیان کر دی. وہ اس لیے کہتے ہیں ہمارا دین عقلی دین ہے، عقل کے عین مطابق ہے، پریکٹیکلی ہے ہمارا دین. ہمارا دین اسلام پریکٹیکلی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام پیغمبر اکرم کا یہ قول نقل کرتے ہیں. ہاں، پانچویں امام رسول کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ رسول نے فرمایا اذا تلاقیتم فطلاقوا بالتسلیم والتصافح. جب تم کسی سے ملاقات کرو، تلاقیتم جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو، فطلاقوا بالتسلیم تو سلام کے ذریعے سے، والتصافح اور مصافحے کے ذریعے سے ملاقات کرو، یعنی سلام پھر مصافحہ. وَإِذَا تَفَرَّقْتُمْ فَتَفَرَّقُوا بِالِاسْتِغْفَارِ. اور جب تم ایک دوسرے سے جدا ہو تو استغفار کر کے جدا ہو، تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے، تصافحوا، مصافحہ کیا کرو، آپس میں مصافحہ کیا کرو. فَإِنَّ التَّصَافُحَ يَذْهَبُ بِالسَّخِيمَةِ. دیکھیے انہوں نے جو بات میں نے پریکٹیکلی ابھی بتائی آپ کو، حدیث سے ہے، یہ سمجھ لیجئے. رسول کیا فرماتے ہیں؟ ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، کیونکہ مصافحے سے ایک دوسرے کے اندر جو کینے ہیں نا وہ دور ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کے دلوں میں جو کینے رہتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں مصافحہ کرنے سے، گلے ملنے سے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمنین اذا اعتنقا، یعنی جب مومنین آپس میں گلے ملتے ہیں، جب مومنین آپس میں عنق سے ہے نا، یہ تنقا، عنق یعنی گردن، گلا ملنا. جب مومنین آپس میں گلے ملتے ہیں، غمرتہم الرحمہ، تو اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، اس وقت ڈھانپ لیتی ہے. بتائیے جب کہیں مومن کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں، کہیں بھی کسی علاقے میں اگر گلے ملتے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت رحمت خدا انہیں ڈھانپے ہوئی ہوتی ہے. اب بتائیے رحمت خدا جس جگہ پہ موجود ہو تو اس کے آس پاس والوں کو بھی فائدہ ہے، اس کے بھائی جہاں رحمت ہو تو اس کا آس پاس فائدہ ہے نہیں ہے؟ آس پاس والوں تک کو فائدہ ہے، آس پاس والے تک کو فائدہ ہے، تو ان کو کتنا ہوگا جو گلے مل رہے ہیں. تو اس سنت کو کم سے کم آپ لوگ جو یہاں سن رہے ہیں، اس سنت کو جو یہ متروکہ سنت ہے، جس کو ترک کر دیا ہے ہمارے معاشرے، ہمارے سماج نے. ایک زمانے میں تھا کہ گھر کے بزرگ جب کوئی مہمان آتا تھا تو گلے لگاتے تھے، اس کو سنت کو باقی رکھیے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ محرم نہ محرم کا خیال رکھا جائے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ایک عورت یا مرد جو 60 سال سے اوپر کا ہو چکا ہے، اب اس میں ایسی کوئی وہ بات نہیں، تو ان کو معاف کیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بوڑھی عورت اگر مجھے گلے لگا لیں گی تو اس میں محرم نہ محرم والی بات آ جائے گی. نہیں، اب وہ حد سے گزر چکی ہیں جی. تو سنت کو باقی رکھیے، جاری کیجئے، سنت کو احیا کیجئے، زندہ کیجئے. اس کو کم سے کم 10-11 لوگ آپ لوگ حاضر ہیں اور 6 لوگ یہ 6-7 لوگ یہ حاضر ہیں، تو کم سے کم اگر یہ 6 لوگ گھر جا کر 6 گھروں میں بتائیں گے، 6 لوگوں کو ایک آدمی بتائے گا، تو کتنے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی. اور آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں اگر اس سنت کو زندہ کریں گے تو کتنی ہوگی کہ ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، بہن بہن کو، یا کوئی بہن چچیری خلیری مولیری، لڑکی لڑکی گلے مل رہی ہے. تو اس سنت کو زندہ کیجئے، ٹھیک ہے. آپ کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں. بہت سے کہتے ہیں کہ شرم آتی ہے ہمیں. اکثر میں نے سنا کہ مثلا ہوتی ہیں بہت سی لڑکی کہ یار وہ اس گھر میں جاتے ہیں تو بڑی بھی جو ہے وہ گلے سے چمٹا لیتی ہیں، مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے، مجھے شرم آتی ہے. کیسی شرم؟ بڑوں کے گلے لگانے سے شرم آتی ہے؟ سکون ملتا ہے. ہم سے پوچھے، بہت سکون ملتا ہے. ہمیں کوئی گلے لگائے بڑا سکون ملتا ہے. ہم اس کے سینے میں گھس جاتے ہیں جی. تو یہ سنت کو زندہ کیجئے، سلام، مصافحہ اور معانقہ، گلے ملنا. اور دیکھیے فائدہ تو آپ کو دیکھ لیا آپ لوگوں نے، اور فائدہ نہ بھی ہوتا کیا ہمارے لیے اتنا کافی نہیں تھا کہ ہمارے معصومین نے فرمایا ہے
اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، جبکہ وہ ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے۔ کیا ہم ان کی اطاعت لالچ میں کریں گے کہ فائدہ ہوگا جس چیز میں تو ان کی بات مانیں گے، نہیں تو نہیں تو پھر ایسا اگر انسان سوچتا ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اس کا مطلب کہ وہ ہمارا نبی یا امام کو بھی اگر مانتا ہے تو لالچ سے مانتا ہے۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم، انہوں نے حکم دے دیا تو ہمیں کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں فائدہ کیا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات اللہ رسول اور ائمہ نے کوئی بتا دیجئے دنیا میں کوئی ایسی حدیث انہوں نے یا کوئی ایسی بات کا ہمیں حکم دیا ہو جس میں ہمارا فائدہ نہ ہو؟ کوئی ایسی بات ہے؟ ایک دکھا دیجئے گا کوئی سی اسلام میں ہماری شریعت میں کوئی ایسی بات اللہ نے یا انبیاء یا ائمہ نے ہمیں کہی ہو کرنے کو اور اس میں ہمارا فائدہ نہ ہو۔ بعض ٹائم یہ ممکن ہے کہ بعض چیزوں کا فائدہ ہمیں پتہ نہ ہو، لیکن فائدے کے بغیر کوئی چیز ہم سے کرنے کو نہیں کہا گیا ہے، کوئی چیز انجام دینے کو اور کوئی چیز چھوڑنے کو۔ جب تک فائدہ ہے، اگر حکم دیا ہے تو اس میں فائدہ ہے، اور اگر روکا ہے تو بھلے ہی آپ کو سامنے سے فائدے نظر آ رہے ہوں لیکن نقصان ہے، لیکن مان لیجئے نقصان ہے، اگر منع کیا ہے تو نقصان ہے اس میں۔ لہٰذا اس سنت کو امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اور یہ میں تاکید کرتا ہوں کہ آپ اس سنت کو زندہ کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرد جب تبلیغ کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اثر ایک عورت اگر تبلیغ کرنے کو اتر جائے تو زیادہ اثر رکھتا ہے، کیونکہ مرد تو مان لیتے ہیں، عورتوں کو منوانا اہم ہوتا ہے، اور ان کو منوا ایک عورت ہی منوا سکتی ہیں اگر ٹھان لیں تو، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اس سنت کو کم سے کم جو یہ آسان کام ہے وہ تو کر سکتے ہیں، سلام، مصافحہ، اس میں کوئی خرچ تو نہیں ہے نا، تو اس کو زندہ کیجئے اور اللہ رسول اس کا ضرور اجر دیں گے انشاءاللہ، اللہ اس کا سب اجر دے گا، اور ہم ان کے پیروکار میں شمار تو ہوں گے ہی، کہ ہمارے دل میں ایک سکون ہوگا کہ ہم نے ایک سنت کی کوشش کر کے ہم نے احیا کرنے کی، زندہ کرنے کی کوشش کی، جسے لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، چھوڑتے چلے جا رہے تھے۔ اب گلے ملنا صرف عید پہ رہ گیا ہے، کس پہ رہ گیا ہے؟ عید، بقرعید پہ، زیادہ غدیر پہ، بس اس پہ رہ گئے ہیں ہم لوگ۔ کیا گھر میں اگر کوئی آپ کے ملنے آئے کیا اسے گلے نہیں مل سکتے ہم؟ یا رخصت ہو رہا ہے تو گلے نہیں مل سکتے؟ کیوں نہیں مل سکتے بھائی؟ بالکل مل سکتے ہیں۔ مجلس میں جا رہی ہیں آپ، لیڈیز زنانی مجلس سے آپ جا رہی ہیں، مجلس میں وہاں کتنی عورتیں جان پہچان کی ملتی ہیں، تو گلے مل لیجیے آپ۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی معصوم کی شہادت یا محرم ہے تو اب نہ ملیں، وہ تو احتیاط ہے، حالانکہ منع تب بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی غم کی بات ہوتی ہے۔ لیکن کہیں محفل میں، مجلس میں آپ جا رہی ہیں تو اپنی جو جن سے بہت دن میں مل رہی ہیں کم سے کم ان سے تو گلے مل سکتی ہیں، مسافر کر سکتی ہیں، سلام کر سکتی ہیں، گلے مل سکتی ہیں، کیا جاتا ہے گلے ملنے میں؟ جی، لہٰذا یہ لوگ آپ اس کو زندہ کیجئے، اسے سنت متروکہ ہے جسے چھوڑتے جا رہے ہیں لوگ۔ ہم کم سے کم قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ دیکھیے میں نے مولا کوشش کی تھی اپنی حد تک، تو آپ ہی سے یہ بھی منقول ہے، کس سے؟ چھٹے امام کی بات چل رہی تھی، ہاں چھٹے امام ہی سے یہ بھی منقول ہے، انا تمام التحیت للمقیم المصافحہ و تمام التسلیم علی المسافر علی المعانقہ، یعنی سلام کا مکمل سلام، دیکھیے سلام جو ہم کر دیتے ہیں نا، السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ مکمل سلام نہیں ہے، یہ مکمل سلام کیا ہے؟ جو مسافر نہیں ہے اس کے لیے سلام کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ سلام کے بعد مصافحہ کیا جائے، اور جو مسافر ہے اس کو سلام کے ساتھ ساتھ گلے بھی ملا جائے، جو آیا ہو مسافرت سے، سفر سے، یا سفر پہ جا رہا ہو، ٹھیک ہے؟ غیر مسافر کو سلام کا مکمل طریقہ یہ ہے، جو مسافر نہیں ہے اس کو اگر آپ سلام کریں تو مکمل سلام کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے مصافحہ کیا جائے، اور جو مسافر ہے اس کے سلام کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ اس سے گلے ملا جائے۔ اب ہوا مکمل، سمجھ میں آیا؟ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہ